صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی فرائیڈے کے حادثے پہ سانحے پہ، بلکہ قیامت صغریٰ ہے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. کیا حکومت کی طرف سے جس طرح باقی دیگر واقعات میں مالی امداد دی گئی ہے یا اور قسم کی امداد دی گئی ہے، آپ لوگوں کو بھی آفر ہوئی ہے؟ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا چوائس محمد ظفر اللہ. جی میں آ رہا ہوں اس پہ، آپ جواب دیں بے. میں پہلے اس کا جواب دینا پسند کروں گا. حضرت قائد اعظم کی بات تو بالکل ان کا مقام تو بہت بڑا ہے. ہمیں تو اس بات کا بھی ہمارے امام نے حکم دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان احمدی مسلمان نہیں بلکہ مسلمان فوت ہوتا ہے اور اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے تو اس کا جنازہ تم پڑھاؤ. اور باقاعدہ یہ فتویٰ جاری کیا تھا، اور ڈینمارک میں اس طرح وفات بعض دفعہ ہوئی تھی تو وہاں پڑھا گیا. پھر 1965 اور 1971 میں ہم نے ان شہیدوں کا جو انڈیا کے ساتھ لڑتے ہوئے ہمارے بھی شہید ہوئے تھے، لیکن میں بات کر رہا ہوں مسلمان شہیدوں کا، دوسرے مسلمان شہیدوں کا، ان کا جنازہ باقاعدہ احمدیوں نے پڑھا ہے. ہم قائد اعظم کا جنازہ تو ہماری ساری جماعت پڑھنے کو تیار تھی. بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں اس کے جو امام تھے وہ ہمیں کافر کہتے تھے اور کاذب کہتے تھے. ہمیں ہمارے بانی سلسلہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جو شخص جماعت کو کافر قرار دیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ورنہ جہاں تک قائد اعظم کا سوال ہے، ہم اگر عام شہید جو لڑائی میں ہوا ہے اس کا یا ایک دوسرے مسلمان کا پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو قائد اعظم کا ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ اس واقعے پہ کوئی مالی امداد وغیرہ یا اس واقعے پہ ہمیں تو کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا گیا. اخبار میں نے پڑھا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ اناؤنس کیا ہے. دینا تو آپ کے تھرو ہی ہے نا، ان کو تو پتا بھی نہیں کون ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی رابطہ نہیں ہمارے سے کیا گیا. اس وقت ایکسپریس کے گروپ ایڈیٹر جناب عباس اطہر صاحب میرے ساتھ ہیں. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ جی آپ؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ بھی یہاں پہ نہیں تھے پہلے، میں بھی یہاں پہ نہیں تھا، اور جب میں آ رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو ایک مذہبی رنگ زیادہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے شاہ جی؟ دیکھیے ایک تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اس میں بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے بہادر نہیں ہیں، مگر میں تو اتنا بہادر نہیں ہوں کہ اس کے معاملے میں بات سچ بھی بول سکوں. سارا گول مولی بات کرتا ہے. تو یہ انسانی المیہ کی حد تک وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو لوگ ٹارگٹ ان کو کر رہے ہیں انہوں نے تو فوج کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے تو ہماری مارکیٹ تھی لاہور والی، اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. مون مارکیٹ؟ ہاں، انہوں نے آرے بازار کو بھی ٹارگٹ، آرے بازار میں بھی کیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بھی ٹارگٹ کر لیا. اس کو میں کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ تو ان کو توقع رکھنی چاہیے تھی کہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یا حکومت کو کرنا چاہیے تھا کہ سیکورٹی ان کی ٹھیک کر دیں. تو باقی یہ ہے کہ وہ جہاں تک المیہ کی بات ہے تو وہ تو جو کہا گیا ہے کہ ایک انسان کی موت یا پوری انسانیت قتل جو ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے، تو یہ تو لاگو ہوتا ہے احمدیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے. آپ تو قادیانی پہ انسسٹ کرتے ہیں، میں 12 دن کو احمد ہی کرتا ہوں. شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ 1974 کے آئین کے مطابق جب ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا تو جیسے شامی صاحب نے ایک چیز ابھی کہی تھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہ ان کو وہ تمام حقوق ہونے چاہیے جو اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں. انسانی طور پہ یس میں شامی صاحب کی بات مانتا ہوں. جب ہم مذہبی طور پہ بات کرتے ہیں ذرا سا ٹریکی مسئلہ ہے، کیونکہ پھر یہ یعنی نان مسلم نہیں ہے، پھر تو یہ مرتد ہوئے نا. یہ ہے بڑی بات ہے. میں اس میں یہ کہتا ہوں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح ان کو اقلیت قرار دلوایا گیا، اسمبلی میں باقاعدہ بحث ہوئی، اور جو ان کے خلیفہ ہیں انہوں نے میرا 52 گھنٹے اپنا موقف سرایا تھا. مرزا طاہر صاحب تھے اس وقت؟ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب تھے. قومی اسمبلی میں انہوں نے 52 آورز ان کو بولنے دیا گیا تھا. لوگ بھی بولے. یہ اسمبلی کا فیصلہ تھا، الیکٹڈ اسمبلی تھا، اور یہ لا بن گیا.
اصولی طور پر یہ تھا کہ یہ اس فیصلے کے پیچھے سیاست بھی تھی، مذہبی سیاست بھی تھی، دوسرے عوامل بھی تھے. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایکسپٹ کر کے سیاسی طور پر اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ اپنی کچھ اسٹرگل کرتے یا اس طرح کی. یہ جو ان کی انسسٹنس تھی نا اس بات پہ کہ جی ہم مسلمان ہیں یا ہمیں مسلمان تسلیم کیا جائے. بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا ایک طرف کو باقی بھی فرقوں میں بٹے ہوئے نا، یہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ان کو سمجھ لگتے کہ بندہ مر جائے گا، لوگ اللہ کا گلا کرتے ہیں، رسول پاک کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. یہ ہے جو اس میں پیش ہے نا سائنس میں، وہ یہ ہے کہ جب عیسائیوں کے ساتھ بھی یہاں تنازع ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان کی شان میں گھستا ہے، ورنہ تو عیسائیوں کو اپنا کئی دفعہ ہم بنا بھی تو لیتے ہیں شاہ جی، ایسی بات بھی تو نہیں ہے نا. کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے کیونکہ پراپرٹی کے جھگڑوں کو بھی ہم اپنا مذہبی رنگ دے دیتے ہیں، قبضے کے جھگڑوں کو بھی ہم مذہبی رنگ بھی دے لیتے ہیں، وہ بھی تو ہوتا ہے. وہ بھی ہم کرتے ہیں. ہم لوگ کو فیئر لوگ تو ہے نہیں. اس میں یہ ہے کہ میں چونکہ ان کا کوئی ایڈوائزر تو ہوں نہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں اسمبلی کے فیصلے کو ایکسپٹ کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے تھی، اور اس کے اندر سے پھر یہ اسٹرگل کرتے ہیں کہ اپنا موقف جو ہے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا ایک جو جذباتی مسئلہ ہے اور میرے لیے جس سے میں چھٹکارا پا سکتا، جس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، کہ کیا ان کے پاس مجھے ختم نبوت پر ریلیف دینے کا کوئی آرگومنٹ موجود ہے. ایک منٹ شاہ جی، ذرا ایک منٹ ہولڈ کریے گا. مرزا صاحب جب میرے جیسا کوئی شخص آپ کو مرتد کہتا ہے تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک مرتد کا سوال ہے، وہ جو اسلام چھوڑ کے جاتا ہے وہ مرتد ہے. ہم تو اسلام چھوڑ کے گئے ہی نہیں ہیں. ہم تو ہمارا جو موقف ہے، عباس اطہر صاحب کا موقف اپنی جگہ، وہ اس کا حق رکھتے ہیں. آپ حق رکھتے ہیں کہ مجھے مرتد کہیں یا مسلمان کہیں، لیکن ہم نے اسلام اپنی طرف سے نہیں چھوڑا. ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے تھے. ہم قرآن کو آخری شریعت مانتے ہیں. ہم خدا کے فضل سے 5 ارکان اسلام پہ عمل کرتے ہیں. یہ اب ہم ذرا سا ایک اور سائٹ پہ جا رہے ہیں. حج بھی کرتے رہے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ مائنورٹی ہم نہیں مان سکتے تو ہماری ایک مجبوری ہے، یعنی قانونی اور مذہبی مجبوری ہے. دیکھیں جہاں تک مذہب کا سوال ہے ہم مائنورٹی نہیں ہیں. جہاں تک ہم مسلمان کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ میرے نزدیک جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، اور 5 ارکان اسلام کو ماننے والا ہو اور ان پر عمل کرنے والا ہو. شاہ جی قرآن کو آخری شریعت سمجھتا ہو. قرآن کو آخری شریعت رائٹ. شاہ جی ایک بات یہ ہے کہ میرا اور ان کا شدید اختلاف ہے، یعنی میں عقائد کی بات کر رہا ہوں. میرا اور ہو سکتا ہے بائی دا وے میرا اور آپ کا بھی اختلاف ہو جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، اور لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بحیثیت پاکستانی، کیا بحیثیت انسان ان کے کوئی حقوق نہیں ہے اس ملک میں؟ دیکھیں جو ان کی پوزیشن ہے آئین کے مطابق، ان کے حقوق اس آئین کے مطابق ہے. بات یہ جب یہ مرزا صاحب بات کر رہے ہیں تو اس میں پھر وہی بات ہے، یہ قرآن پاک کو بھی آخری کتاب مانتے ہیں، یہ باقی سب کچھ بھی مانتے ہیں. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے کہ رسول پاک آخری نبی تھے تو پھر یہ ان کو اقلیت بننا پڑے گا، کیونکہ جو اسلام ہے، اسلام کا بنیادی محبوب بولے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ کائنات ہی انہیں کے لیے بنی تھی. تو اس جھگڑے وہ ایک پیچ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ معاف کرے ہم پنجابی تو اپنا لیڈر بھی نہیں کسی کو تسلیم کرتے پنجاب